السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے، شروع سے قربانی کی نیت سے پالے گئے جانور کو کیا ہم عقیقہ کے ذبیحے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر عید میں ابھی دیر ہو اور اگر استطاعت صرف ایک جانور کی ہو تو کون سی سنت ادا کرنا افضل ہے؟ اگر عقیقہ بعد میں کریں تو کیا اس کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر ہے؟ اس سلسلے میں اولاً یہ دیکھنا ہوگا کہ قربانی جو ہے کس صورت میں متعین ہوتی ہے کسی جانور کی، کس جانور کی قربانی کرنی ہے، یہ کب متعین ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں تعین کے لیے کہ یہ بکرا یا ایک دمبا یا یہ گائے یا اونٹ قربانی کے لیے ہے، قربانی کے لیے متعین ہونا کہ وہ متعین ہو گیا، تو اس کے لیے علماء کی دو رائے ہیں۔ جمہور علماء شوافع حنابلہ یہ سب کہتے ہیں کہ تعین صرف نیت سے نہیں ہوتی، صرف دل میں نیت کر لیا اور خریدا اس نیت سے جانور کو، تو صرف نیت سے تعین نہیں ہوتی ہے اس جانور کی قربانی کی، بلکہ اس کے ساتھ قول بھی کہنا بھی ضروری ہے کہ یہ اضحیہ ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، یا اللہ کے لیے مجھ پر یہ قربانی کرنی ہے اس جانور کی۔ تو اس طرح کے جو ہے قول ضروری سمجھتے ہیں کہ قول کے ذریعے تعین ہوگی، صرف نیت کے ذریعے وہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوگا۔ تو اور جب انسان نے متعین کر دیا کہ یہ قربانی کے لیے ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اس کا بیچنا جو ہے یہ جائز نہیں، پھر اس کا بیچنا جو ہے جائز نہیں ہوگا، اس سے انتفاع کرنا یا دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ امام شافعی نے کتاب الام جلد نمبر 2 صفحہ 349 اور 350، اور المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 11 صفحہ 106، اور الانصاف جلد نمبر 4 صفحہ 88، اور اسی طرح شرح الزرکشی جلد نمبر 4 صفحہ 301 یہ وضاحت ہے۔ لیکن احناف اور مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ صرف نیت سے اور اس نیت سے خریدنے سے جو ہے نیت کرتے سے جو ہے اضحیہ متعین ہو جائے، قربانی کی تعین ہو جائے کہ یہ جانور قربانی کے لیے۔ ان لوگوں کی دلیل کہتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمہیں یہ قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، یہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے اللہ کو۔ تو اخلاص القلوب جو ہے، دل کا اخلاص یہ نیت سے ہوتی ہے۔ دیکھیے الحاوی جلد نمبر 15 صفحہ 100 اور 101، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متفق علیہ حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کو وہی ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ لیکن استدلال پر کلام ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح بغیر خالص نیت کے قبول نہیں ہوگا، عمل صالح بغیر خالص نیت کے، اخلاص نیت کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجرد نیت سے جو ہے کافی ہے، نیت کر لیا بل کافی ہو گیا وہ عمل نہیں، یہ ہے کہ عمل صالح اخلاص نیت کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ تو مجرد نیت جو ہے یہ کافی نہیں ہے کہ خریدا اس نیت سے اور کافی ہو جائے۔
اسی طرح جو ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی جلد نمبر 1100-106 پر اور ماوردی نے الحاوی جلد نمبر 15 صفحہ 100 پر کہتے ہیں کہ شراء جو ہے خریدنا یہ موجب ہے ملکیت کی، اور جو ہے احناف اور مالکیہ کے قول کے مطابق یہ موجب ہے ملکیت کے موجب ہے، اور فی نفس وقت میں یہ دوسرے کے ملک کو زائل کرنے والا ہے، اور کوئی بھی چیز موجب ملک نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح وہ دوسرے ملکیت کو زائل بھی کرے ایک ہی وقت میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو ہے اختلاف ہے کہ تعین کیسے ہوگی، لیکن جب تعین ہو جائے، تعین جب متعین ہو گیا کہ یہ جانور، یہ بکرا، یہ دمبا قربانی کے لیے ہے جو ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کو بدلنا صحیح نہیں ہے، اس کو بدلنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ نیت ہو کہ اس سے بہتر جانور ہم قربانی کریں گے، اس سے بہتر جانور جو ہے ہم قربانی کریں گے، تو ایسی صورت میں راجح قول یہ ہے کہ اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت تعین کے باوجود اگر مقصد یہ ہے کہ اس جانور کے بدلے، اس بکرے یا دمبے کے بدلے ہم اس سے بہتر جو ہے جانور جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے یہ بدلنا یہ جائز ہوگا، بدلنا جائز ہوگا۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اس کے بارے میں، تو کہا لا يبدلها الا بخير منها، کہ نہ بدلے تبدیل نہ کرے مگر جب کہ اس سے بہتر کو قربان کرنا مقصود ہو۔ دیکھیے المدونہ جلد نمبر 2 صفحہ 3۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اضحیہ قربانی کے تبدیلی کے بارے میں سوال کیا گیا، تو کہا کہ لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو کہ اس سے بہتر ہو، اس سے بہتر کہ میں تبدیلی کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے سوالات عبداللہ بن احمد صفحہ نمبر 266 اور روایت نمبر 887۔ اور اس کی دلیل جو ہے دی ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جو ہے ابو داود اور دارمی اور مسند احمد وغیرہ میں، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 972 پہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انی نذرت ان فتح اللہ علیک مکہ ان اصلی فی بیت المقدس، کہ میری نظر مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مکہ فتح، آپ کے لیے مکہ فتح کر دیا اور مکہ فتح ہو گیا تو میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں نہیں مکہ میں نماز پڑھ، صلی ہاں ہونا، یہاں مکہ میں جو ہے تم نماز پڑھ لو، لأن افضل من بیت المقدس، کیونکہ مکہ یہ بیت المقدس سے افضل ہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا صلی ہاں ہونا، یہاں مکہ میں تم نماز پڑھ لو۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا تیسری مرتبہ بھی، تو کہا فشانک اذن، تب تم سمجھو، فشانک اذن، تم سمجھو۔ یہ ابو داؤد کی، دارمی کی، مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ تو یہاں
جو ہے نظر مانی تھی کہ بیت المقدس میں نماز پڑھو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں تو مکہ میں پڑھ لو، اس نظر کو بدل دو۔ کیوں؟ کیونکہ بیت المقدس سے مکہ افضل ہے، اس لیے مکہ میں نماز پڑھ لینا، نظر کو پوری کر لینا، یہ افضل ہوا بیت المقدس میں نماز پڑھنے۔ تو اگر افضل کا اس سے بہتر چیز حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نظر جیسی چیز جو کہ انسان نے واجب کر لیا ہے وہ پوری کر سکتا ہے، وہ پوری کر سکتا ہے۔ نظر مانی بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی، مکہ حرم میں نماز پڑھ لے۔ نظر مانی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی، مکہ میں نماز پڑھ لے اور اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ تو اگر اس نے قربانی کی نیت کی ہے کہ اس جانور کو ذبح کرنا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہاں یہ قربانی کا جانور ہے، لیکن اگر اس سے بہتر مل جائے جانور اور اس کے بدلے اس کو ذبح کرنا چاہے تو جو ہے یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے تبدیلی کے سلسلے میں۔ لیکن یہاں جو دوسرا شک انہوں نے کیا کہ عقیقہ کر لیں اور قربانی رہنے دیں، کہ اگر استطاعت صرف ایک جانور کی ہو تو کون سی سنت ادا کرنا ہو؟ نہیں تو جو ہے اولاً تو جب آپ نے قربانی کی نیت کر لی ہے، اس کے لیے متعین کر دیا ہے، تو پھر آپ اس کو عقیقے میں ذبح نہ کریں، عقیقے میں اس جانور کو ذبح نہ کریں، جیسے آپ نے یہاں تفصیل اس سلسلے میں سنی ہے۔ جو ہے جس نیت کی اور جو متعین کر دیا ہے آپ نے تو اسی پہ اس کو ذبح کریں۔ اور اگر استطاعت صرف ایک جانور کی ہو تو کون سی سنت ادا کرنا افضل ہے؟ قربانی۔ قربانی مقدم ہوگا عقیقے پر، قربانی عقیقے پر مقدم کریں گے اگر متعین ہو گیا تو۔ اگر متعین نہیں ہے، عقیقے کا وقت آ گیا اور استطاعت ہے تو عقیقہ کرو، پھر قربانی کا وقت آئے گا اس وقت استطاعت ہوگی تو قربانی کر لینا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پاس قربانی کا جانور ہے، آپ اس کو قربانی سے ہٹا کر عقیقے میں پہلے کر لیں، یہ غلط ہے جو ہے۔ لیکن آپ کو عقیقے کا وقت آیا، آپ کے پاس استطاعت ہے، ایک بکرا یا جو ہے 2 بکرے ذبح کر سکتے ہیں آپ عقیقے میں، تو آپ خریدیے اور ذبح کیجیے۔ قربانی ابھی بعد میں آنے والی ہے، اس پر نہ ٹالیے کہ قربانی پہلے عقیقہ نہ کریں، نہیں، عقیقے کا وقت آ گیا، جس عبادت کا وقت آ جائے وہ عبادت اس وقت کر لینی چاہیے، اس کو اٹھا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو کر لیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے قربانی کی بھی توفیق دے دے۔ لیکن جہاں تفاضل کریں گے کہ عقیقہ کریں یا قربانی کریں تو قربانی مقدم ہے، قربانی عقیقے پر مقدم ہے۔ اور پھر عقیقہ جو ہے 7ویں دن عقیقہ ہے، وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو بعد میں اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کبھی بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد حد بندی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔